وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 64-65 حصہ اول 22-86 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم عملاً بت پرست قوم ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو. بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 64. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور والسماء بناء اور آسمان کو چھت کی مانند بنایا. وصورکم اور تمہاری صورت گری کی، تمہیں صورتیں بخشی، تمہاری صورت بنائی. فاحسن صورکم اور بہت ہی عمدہ بنائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بڑی بے حساب برکتوں والا ہے کائنات کا رب جو کہ رب العالمین ہے. وہ الحی وہ زندہ ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ اسی کو پکارو. مخلصین لہ الدین اور اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر دو. الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. بہت ہی اہم آیات ہیں سامعین کرام اور مضمون وہی ہے توحید کا. ہم لوگ توحید سے انکاری ہیں عملاً،
ایک تو ہم توحید کا معنی نہیں جانتے. آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہم ایک دوسرے پر یہ فرقہ واریت جو ہے شرک اور کفر کے فتوے آپس میں یہ لگتے رہتے ہیں. تو خیر اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اصل توحید، اصل جو ہے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ توحید پر ہے. اور اگر میں ایک بات یہ آپ کو کہوں، دیکھیں یہ بات بار بار آ رہی ہے، تھوڑا سا میں رک کے یہاں بھی یہ بھی عرض کروں گا. لا الہ الا ہو گزشتہ سبق میں بھی ہم نے پڑھا، پھر اس میں جو 60 نمبر آیت تھی اس میں کیا تھا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب نے کہا مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی روش اختیار کر لیتے ہیں وہ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کے. ایک ہی مضمون ہے توحید کا. اور اسی میں دیکھیں افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے آج کا مسلمان. یہ آیات جو ہیں یہ ہم عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مکے کے تھے، مکے کے مشرک تھے، کافر تھے، ان سے مخاطب ہے اے کافرو. یہاں بس آپ نے تو یعنی سمجھ بوجھ سے دیکھیں کام لینا چاہیے. اچھا ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، فدعوہ، ضمنی طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. فدعوہ وقال ربکم ادعونی، آیت نمبر 65 نمبر، فدعوہ مخلصین لہ الدین. یعنی پکارنا جو ہے، یعنی اب یہاں ادعونی، وہاں مترجم نے ترجمہ لکھا مجھ سے دعا مانگو، یہاں مترجم سے اب یہ ہے کہ ترجمہ اس نے بدل دیا، اب یہ یہاں لکھ دیا کہ تم اسی کو پکارو. یہاں بھی تو فرق آ جاتا ہے نا کہ مترجم جو ہے وہ کیا مطلب لے رہا ہے، کہاں پر کیا مطلب لے رہا ہے. خیر وہ ساری میں نے آپ کو بات بتائی تھی، لیکن ایک بات میں صرف نوٹ کرنے کے لیے، فدعوہ وہاں کیا، ادعونی وقال ربکم ادعونی، یہاں کیا ہے فدعوہ اسی کو پکارو، وہاں پہ کیا ہے مجھے پکارو. اچھا اس میں جو ہے مخلصین لہ الدین بات تو ہم کریں گے، لیکن میں ایک ضمنی طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ فدعوہ طریقہ کیا ہے. وہاں طریقہ کیا تھا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے اور تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہاں کیا ہے مخلص دین اس کے لیے خالص کر لو. یہ بھی ذرا نوٹ فرما لیں. بہرحال بات کریں گے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے. بات ہے ساری مخاطب کون ہے؟ کافر. آج کا مسلمان کافر جو ہے مخاطب ہے. دیکھیں ہمارے انکار میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے، ہم تو دیدہ یجحدون کہ ہم الفاظ پڑھے ہیں 63 نمبر میں. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. اسی طرح یعنی اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ بہکا دیے گئے وہ لوگ جو میری آیات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے. یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. اس بات پہ دیکھیں اگر آپ شک و شبہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. قرآن تو اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کی طرف بلاتا ہے. فدعوہ مخلصین لہ الدین. ہم اللہ کو نہیں پکار رہے. میں آپ کو یہ بتانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے. ہماری پکار دنیا کی ہے، ظاہر کی ہے. ہم ظاہر کو پکار رہے ہیں. ہائے میرے بچے، ہائے میرا مال، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا گھر، ہائے میری گاڑیاں، ہائے میرے کاروبار، ہائے میرا عہدہ، میں گریڈ 26 کا نوکر ہوں، مجھے بڑی مراعات حاصل ہیں، مکان ہے، یہ ہے وہ ہے. اسی میں دیکھیں ہم زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں.
لہوم و لعب، آخرت کی یاد نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ زندگی کھیل تماشا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہوم و لعب، کھیل تماشا. کیا ہوا؟ 50 ارب روپے آپ اکاؤنٹ میں چھوڑ کے چلے گئے، 2-3 آپ کی شوگر ملیں تھیں وہ چھوڑ کے چلے گئے، 4 بیٹے 5 بیٹیاں 2 بیوائیں 2 عورتیں جو ہیں آپ کی بیویاں بیوہ ہو گئیں آپ کے جانے پر، سارا مال آپ سے چھین لیا گیا اور غیروں کو تھما دیا گیا کہ لو صاحب جی تو مر گئے، بس اب ان کے لیے دعا کرو. یہ ایک بڑی یعنی مجھے کلک کرتی ہے. جو مر جائے اللہ دیو بخی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ جنت میں اونچا درجہ دے، اللہ درجات بلند کرے، اور تو ہماری کوئی دعا نہیں ہے. بھائی ساری زندگی تو اس نے دنیا کے لیے گزار دی، ساری زندگی تو وہ دنیا کے لیے خوار ہوتا رہا. عورت نے ساری زندگی شوہر کی ناشکری میں گزار دی، میاں نے ساری زندگی بیوی پر ظلم کرتے ہوئے گزار دی، بیوی کو دبائے رکھا. اب آپ کہتے ہیں اللہ بخش دے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ جنت کی اعلیٰ درجہ دے. افسوس ہے ہماری عقل، اصل میں کچھ اور کہنے کا بھی نہیں ہے نا. جو مر جاتا ہے اس کے لیے ہم اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. یعنی برے الفاظ میں تو میں مانتا ہوں کہ نہیں، برے الفاظ میں یہ تو ہم کہہ نہیں کر سکتے. خس کم جہاں پاک، ایک مجرم کم ہو گیا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اجازت بھی نہیں ہے. تو لیکن یہ کہتے ہیں، بس یہ ایک رویہ ہے ہمارا کہ جنت تو ہمارا ٹھیکہ ہے، اس کو جنت میں اب اعلیٰ مقام دے دیتے. یہ دنیا میں تو مغفرت کے کام نہیں کرتا تھا، اب تو اس کی مغفرت کر دے. یہی دعائیں نا، یہی ہم تمنائیں لے کے پھرتے ہیں. ہمارا تو دیکھیں اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت یا اللہ کے عذاب یا ناراضگی کا اس وقت ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ساری زندگی ہم بے فکری میں گزار دیتے ہیں. اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر تو ہمارے پیش نظر نہیں ہے. کھلی بات ہے، حقیقی بات ہے. اب یہ مضمون جو ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ مضمون ہمارے لیے ہے. هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. اب جو روایتی کافر ہیں انہوں نے تو دین کو قبول ہی نہیں کیا. یہاں تو اللہ تعالیٰ جو روایتی مسلمان ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم دین کا نام لے رہے ہو تو دین اللہ کے لیے خالص کر لو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو حقیقی ایمان لے آؤ. اے برائے نام مسلمانوں حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. تو یہ ساری جو باتیں ہیں نا، تو ایک بہت مجھے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. اور میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اپنے مسلمان ہونے کے دھوکے میں مبتلا ہیں. یعنی سمجھتے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اب یہ آیات جو پڑھی جا رہی ہیں تو کافروں کے لیے ہیں، یہ مشرکوں کے لیے. کتابوں میں بھی اکثر آپ کو ایسا ملے گا کہ یہ مکے کے مشرکوں کے لیے ہے، یہ تو کافر مخاطب ہیں، اور یہ اور یہ اور یہ. آپ دیکھ لیں ہمارے جو شارحین ہیں قرآن کے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں کہ بھئی جو آیت کافروں کے لیے ہے وہ مسلمانوں پر فٹ نہ کرنا. اور یہ ایک بری نشانی قرار دیتے ہیں لوگ کہ جو مشرک کے لیے ہے تم مسلمانوں پر کیسے فٹ کر رہے ہو. یہ کہا جاتا ہے ہمیں کتابوں میں. جو کافروں کے لیے ہے اس کو تو آج مومن تو ہے نہیں، اب یہ کس پر فٹ کریں. ایک بات تو یہ بھی ہے، اس بات کا بھی تو جواب ہونا چاہیے کہ مومن ہے کہاں پہ، کون اللہ کی توحید کا عملی طور پر قائل ہے. یہ تو صرف زبانی کھیل ہے، یہ تو روایات ہیں. مسلمان میرا روایتی مسلمان میرا باپ بھی تھا، سو اس نے بھی مجھے مسلمان کہلوایا.
میرا باپ دیوبندی تھا، میں بھی دیوبندی ہوں، وہ بریلوی تھا، میں بھی بریلوی ہوں، وہ تو کٹر اہل حدیث ہے، ہم تو کٹر اہل حدیث ہیں، وہ تو شیعہ ہے، ہم تو سنی ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی اسی طرح ہم یعنی جو جس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور جس مکتبہ فکر سے ہوتے ہیں اسی پر ہم اپنا وہ کرتے ہیں۔ ایسے بہت لوگ ہیں ہمارے درس میں، بعض اوقات شیعہ لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ تقریر کو پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مسلک تو نہیں چھوڑتے۔ مجھے معلوم ہے ہمارے مطلب سننے والوں میں شیعہ مسلک کے بھی لوگ ہیں، جبکہ میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ سنتے ہیں ضرور اور کمنٹ بھی کرتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں۔ یجحدون کی آیت جو ہے، آیت نمبر 63، وہ تو 100% ہم پر فٹ آتی ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، سبق کا آغاز کرتا ہوں یہ اس تمہید کے بعد۔ یہ مخاطب کافر لوگ ہیں، کافر نما مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو میری نعمتوں کو دیکھو۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، دیکھو اے برائے نام مسلمانوں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار، رہنے کے قابل بنا دیا، رہنے کے قابل۔ اب جتنی بھی زمینیں ہیں جہاں بھی سائنس نے جہاں ڈسکور کی ہیں، چاند کی ہے، مریخ کی ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے وغیرہ، جو کہ ہماری شمسی نظام کا حصہ جتنے بھی سیارے ہیں، تو ان پہ زندگی کا وجود نہیں ہے، زندگی کے قابل نہیں ہے، ان کی وہاں کی زمین رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں چاند پہ جو لوگ اترتے ہیں وہاں آکسیجن کے سلنڈر کے بغیر تو وہ نہیں اتر سکتے۔ تو جائے قرار یہ زمین ہے، ہمارے رہنے کے قابل یہ زمین ہے، اور نہ صرف رہنے کے قابل ہے، نہ صرف یہاں آکسیجن ہے، ایک بہترین امتزاج ہے اور ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ درخت جو ہے وہ آکسیجن جو ہے دن میں مطلب مجھے اب یاد نہیں ہے، ہم نے پڑھا تھا، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا ذریعہ ہے، وہ جذب بھی کرتے ہیں، خارج بھی کرتے ہیں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ لیں پانی کے جو ٹینک ہوتے ہیں مچھلی کے، وہاں آپ آکسیجن جو ہے مصنوعی طور پر آپ وہاں آکسیجن پہنچاتے ہیں یا انتظام کرتے ہیں کہ اس میں آکسیجن جاتی رہے۔ یہ ایکویریم جو ہیں، فش ایکویریم، اس میں بھی وہ ہوا کے بلبلے وغیرہ یہ جاتے رہتے ہیں اور وہ مکس ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے، آپ سوچیں تو ذرا، ہم ایک ایسی زمین پر رہ رہے ہیں جو رہائش کے قابل ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صبح سے شام تک ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ بیڈ ٹی ہے، یہ ناشتہ ہے، اور یہ پھر ٹی بریک دن میں آپ کرتے ہیں نا، فوجیوں میں ہوتی ہے اکثر ٹی بریک، یا جو بھی ادارے ہیں ان میں سرکاری سطح پر ٹی بریک ہوتی ہے، آفیسرز جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر لنچ کا ٹائم ہے، پھر شام کی چائے ہے، پھر رات کا ڈنر ہے۔ یہ سب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا، اس کو نعمتوں سے بھر دیا، اور آسمان کو والسماء بنان، آسمان کو بمنزلہ چھت بنا دیا۔ اب اس کی آپ تفصیل دیکھیں، جو فلکیات والے ہیں لاکھوں کروڑوں شہاب ثاقب زمین کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھت بنا دی ہے، وہاں پر آ کر یہ ختم ہو جاتے ہیں، اکا دکا کبھی کوئی آ جاتا ہے شہاب ثاقب، ورنہ تو آپ دیکھ لیں فلکیات کا مضمون پڑھیں، سارے وہ جو ہے رک جاتے ہیں۔ چھت ہے، جیسا کہ آپ کے گھر کی چھت ہے اور وہ بارش آتی ہے تو آپ محفوظ رہتے ہیں کیونکہ چھت ہے آپ، تو آسمان بمنزلہ چھت۔ اب یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ انتظام اللہ کا ہے
اس پہ اگر آپ گہرائی سے سوچیں تو آپ قائل ہو جائیں گے اللہ کی ربوبیت کا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، انسان میں نے تمہاری صورت بنائی ہے، تمہاری صورت گری کی ہے، اور بہت اچھی صورت ہے۔ آپ دیکھ لیں مخلوقات میں سب سے بہترین صورت جو ہے وہ انسان کی ہے، یعنی ظاہری طور پہ اگر آپ دیکھیں، پرندوں کے دیکھیں ایک آنکھ کس طرف ہوتی ہے، ایک آنکھ کس طرف ہوتی ہے، کبھی وہ ادھر منہ کر کے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر منہ، یعنی سامنے دیکھنا ہو تو وہ سائٹ کی نظر سے اس طرح منہ کر کے دیکھیں گے۔ ہماری دونوں نظریں جو ہیں ان کا ایک باقاعدہ ایک پردے پہ ساری جو ہے ہماری ایک حد ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہو تو آپ مڑ کے دیکھیں، لیکن سامنا ایک سارا ویژن آپ کو بالکل بغیر منہ کو ادھر ادھر کیے آپ کو سامنے کا ویژن ساورا نظر آتا ہے۔ دو کان ہیں، اپنی اپنی جگہ پر ہیں، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہونٹ ہے، ایک بہترین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین قوام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَرَزَقَكُمْ، اچھا اب اس کی تفصیل میں جائیں تو بس تفصیل تو پھر بہت ہی زیادہ ہے اس کی۔ آپ دیکھ لیں حسن کے پرستار جو ہیں اور شاعرانہ انداز میں وہ جو ہیں غزالی آنکھیں اور بال اور گال اور ہونٹ اور ناک، یہ ساری مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں۔ اچھا پھر رزقکم من الطیبات، تمہیں پاک صاف رزق دیا ہے۔ پرندے ہیں جو گوشت خور پرندے ہیں، بس وہ آپ دیکھ لیں جو گوشت خور پرندے ہیں اس میں آپ کا جو گدھ ہے وہ مردار کھاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاک صاف چیزیں دی ہیں، مردار ہم پہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ جو وہ ہیں اور پرندے گوشت خور، وہ اپنے بچوں کو بھی گوشت کھلاتے ہیں، کچا گوشت خود بھی کھاتے ہیں، کچا گوشت بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تو ہمیں تو کچا گوشت یعنی گوشت پکا کر کھاتے ہیں، باربیکیو کر لیتے ہیں یا ہانڈی میں پکا لیتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں، تو بڑا پاک صاف ہمارا کھانا ہے، پکا کر اور خوب۔ اب مثال کے طور پہ جو آپ چھلکا اتارتے ہیں تو جانوروں کو مثال کے طور پہ اگر آپ دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ آلو دے رہے ہیں تو بغیر چھلے آپ دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ، ویسے تو ان کی اپنی خوراک ہے، لیکن ہم آلوؤں کو چھیل کر خوب صاف کر کے ستھرا کر کے آپ دیکھ لیں اپنے ڈشز کو، پاک صاف چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمارے لیے بنائی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک طویل فہرست ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائے، آپ کے لیے بنائے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی جو ربوبیت ہے اس کا احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو سنو، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت کا بے حساب برکتوں والا ہے جو کہ رب العالمین ہے، صرف ہمارا رب نہیں ہے، تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ بہرحال اس موقع پہ اگر آپ سوچیں کہ برکت والا، فتبارک اللہ، بے حساب برکتوں والا ہے۔ اب انسان تو لالچی ہے، حریص ہے، یہ جہاں پر فائدہ دیکھتا ہے وہاں پر یہ قدم جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج پاکستان سے لاکھوں لوگ باہر چلے گئے، مثال کے طور پہ یورپی ممالک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، وہاں پر فی کا آمدنی بہت زیادہ ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں، وہاں کے رہائشی بن جائیں، اور بنے ہوئے لوگ بنے ہوئے۔ میں صرف ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ، اس کو ذرا نوٹ کریں۔ انسان لالچی ہے، حریص ہے، جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں پر یہ زور لگاتا ہے کہ میں وہاں جاؤں جہاں میرا فائدہ ہو۔ لاکھوں
ہمارے لڑکے جو ہیں بوڑھے ماں باپ کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور جانے کو ترجیح دیتے ہیں. پیسہ اصل میں اصل ہے نا. باپ مر جاتا ہے جنازے پہ بھی نہیں آ پاتے, کبھی سال بعد آ جاتے ہیں, باپ کی وفات کے 1 سال بعد آ جاتے ہیں, جھوٹ موٹ کر رونا رو کر, پھر بس اپنے 1 مہینہ گزار کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان لالچی ہے, حریص ہے, جہاں فائدہ ملتا ہے جس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. فائدہ دینے والی ذات تمام دنیا بھر کے خزانوں کا مالک ہے. اس کائنات کے خزانوں کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ لہو مقالید السماوات والارض, کنجی تو اس کے پاس ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے. تو ہم تو دیکھیں, ہم تو یعنی سمجھ سے کام نہیں لیتے. جو برکت والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. تمام خیر کا مالک ایک ہے, اللہ. اور نقصان فائدہ, جہاں فائدہ اس کے ہاتھ میں ہے, نقصان بھی وہ آپ کو دے سکتا ہے. یعنی خیر اور شر, فائدہ اور نقصان کا مالک ایک ذات ہے. لیکن ہم نے تو آپس کی بات ہے, ہم نے تو واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون, ہمارے خدا تو الگ ہیں. ہم تو دنیاوی چیزوں کو خدا مان لیا ہے, کسی نے دولت کو خدا مان لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فتنہ ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. آپ دیکھ لیں, مال کے لیے ہم اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں. تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ یعنی حق تلفی شروع کر دیتے ہیں, ظلم شروع کر دیتے ہیں. یہ رشوت اور کرپشن جو عام ہے آج, یہ کیا ہے؟ آپ ناجائز طور پہ مال کمانے کی فکر میں ہیں. آپ کو حرام اور حلال کا کوئی احساس نہیں ہے. اصل میں آپ نے پیسے کو برکت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. پیسہ ہوگا تو میرے کام بن جائیں گے, پیسہ کماؤں گا, رشوت لوں گا, کرپشن کروں گا تو ایک مکان بنا لوں گا, بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوا دوں گا. یہ ساری مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. پیسہ ہمارا خدا ہے, پیسے میں ہم طاقت دیکھتے ہیں, پھر اس کے حصول میں جھوٹ, دھوکہ اور حرام, اس کا تو ہم خیال نہیں رکھتے. آپ دیکھ لیں, عام یہ فضا ہے پاکستان کی. تو ہم نے تو برکتیں ڈھونڈی ہوئی دنیا میں. یہ عہدہ مجھے مل جائے, اس میں بڑی برکت ہے. برکت کے میں ویسی لفظ اس میں بڑا فائدہ ہے. یہ اگر میں MPA بن جاؤں, MNA بن جاؤں, لوگ لٹا دیتے ہیں, جمع پونجی لٹا دیتے ہیں بعض لوگ جو ہے. آپ اگر الیکشن لڑتے ہیں تو بعض بس یعنی الیکشن کا جب موسم ہوتا ہے آپ کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, بے دریغ آپ خرچ کرتے ہیں. اس کو دے دو اتنا, اس کو دے دو, اس کو دے دو, کھانا لگا لو, دیگیں چڑھ جاتی ہیں. آپ پتہ ہے. تو دراصل ہم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں. بت تو آپ کی سن بھی نہیں سکتے. بت کا مطلب جو جس سے آپ نے توقعات لگا رکھی ہیں, اللہ کے مقابلے میں وہ بت ہے. چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ کوئی عہدہ ہو, چاہے وہ کوئی کاروبار ہو, چاہے وہ کوئی کارخانہ ہو, یا جو بھی ہو, آپ نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. هو الحی لا الہ الا ہو
فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔